بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر۔ اس سورہ مبارکہ میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ الحجر۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الحجر ہے۔ یہ آیت نمبر 80 میں مذکور ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا، کفار کے شکوک و شبہات کا مسکت جواب دے کر انہیں مہر بلب کر دیا۔ اب علم اور تحقیق کے میدان میں ان کو قیل و قال کرنے کی مجال تک نہ رہی، اور ہٹ دھرمی اور تعصب کے سوا دشمنان اسلام کے پاس اپنے باطل سے چمٹے رہنے کا کوئی جواز نہ رہا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آسمان پر بھی چڑھا کر لے جائیں تو پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ مضامین سورۃ الحجر۔ اس سورت میں ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارا انجام وہی ہوگا کہ جو تم سے پہلے تمہاری طرح ہٹ دھرمی اور تعصب کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ مہلت کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ کہ قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب الحجر کی طرح تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اس دھمکی کے ساتھ ساتھ انہیں غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی، اور ان کے سامنے اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کر دیے۔ اسی ضمن میں اسلام کی پیدائش کے متعلق اسلامی نظریات وضاحت سے بیان فرما دیے گئے۔ سورت کی ابتدائی آیتوں میں ان کے طریقہ کار اور طرز عمل کا نفسیاتی تجزیہ بھی کر دیا گیا۔ بتایا کہ اسلام کی صداقت پر روشن دلائل کے باوجود وہ کیوں حق قبول نہیں کرتے، اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ان کے عقائد اور نظریات بالکل باطل اور بیہودہ ہیں، وہ ان سے کیوں دستکش نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ وہ عیش و طرب اور فسق و فجور کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ وہ کسی قیمت پر باز نہیں آ سکتے۔ نیز شیطان نے ان کے سامنے حسین اور دلکش توقعات کا ایسا خوبصورت محل تعمیر کر دیا ہے جس کے بعد وہ کسی اور طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان گوناگوں امراض کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نصیحت اس پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور عیش کریں، اور غافل رکھے انہیں جھوٹی امید۔ حوالہ سورۃ الحجر آیت نمبر 3۔ مختصر خلاصہ سورۃ الحجر۔ یہ آیتیں ہیں روشن قرآن کی۔ بہت آرزو کریں گے کافر، کاش مسلمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں پر مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے۔ یہ خود ہی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے
نہ پیچھے رہتا ہے، اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا، بے شک مجنوں ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑاتے ہوئے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ، یہ کوئی دیوانہ یا مجنوں ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، ہم نے ان گناہ گاروں کے دلوں میں کسی طرح راہ دی، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلوں کا بھی طریقہ یہی گزرا ہے، پھر یہ کہ ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ اس پر چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے، یقیناً ہم نے آسمان پر برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے اور ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا گیا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے ایک کھلا شعلہ لپکتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اس پر پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر ایک چیز معین مقدار میں اگا دی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز میں اتارتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالی نے اپنے نظام قدرت کے بارے میں اور تخلیق انسان کے بارے میں، جنات کی تخلیق کے بارے میں، پھر انسان کو مسجود ملائک بنانے کا اور ابلیس کے علاوہ سب نے تعظیم انسانی کی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، پھر شیطان کا حجت کرنا اور اللہ کا شیطان کو مہلت دینا تفصیل میں بیان ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں، اور پھر ان کی قوم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خودسری اور انکار کرنے والوں کا انجام، پھر آخر میں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہیں۔